بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھا، کل ایک حدیث ہمارے سامنے آئی تھی، تو اس کتاب میں تھوڑی سی غلطی ہے، پرنٹ کے دوران ہو سکتا ہے یہ غلطی ہو گئی ہو۔ وہ جو حدیثی سور ہے اسرافیل علیہ السلام کا، جس میں تذکرہ ہے، تو اس کے الفاظ کل ہم نے پڑھے تھے لیکن وہ صحیح نہیں ہے۔ تو دوسری کتاب میں نے اس کو دیکھا، تو جو صحیح الفاظ ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ لیتے ہیں کہ ان اسرافیل علیہ السلام یدعو الارواح فتأتیہ جمیعا، ارواح المسلمین تتوجہ نورا والاخرى مظلمہ۔ اسرافیل علیہ السلام ارواح کو بلائیں گے، مسلمانوں کی ارواح روشن اور منور حاضر ہوں گی اور کافروں کی مظلم اور تاریک۔ کل تو ہم نے پڑھ لیا تھا روح کے متعلق، آج ہم پڑھیں گے روح اور نفس میں کیا فرق ہے۔ بعض علماء کے نزدیک روح اور نفس ایک ہی شے ہیں، مگر علماء محققین کے نزدیک روح اور نفس دو علیحدہ علیحدہ شے ہیں۔ استاد ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اخلاق حمیدہ کے معدن اور منبع کا نام روح ہے، اور اخلاق ذمیمہ کے معدن اور سرچشمہ کا نام نفس ہے۔ اچھے اخلاق جہاں ہوتے ہیں اس کا نام ہے روح، اور برے اخلاق جہاں ہوتے ہیں اس کا نام ہے نفس۔ مگر جسم لطیف ہونے میں دونوں مشترک ہیں، جیسے ملائکہ اور شیاطین جسم لطیف ہونے میں مشترک ہیں، مگر ملائکہ نورانی اور شیاطین ناری ہیں۔ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور شیاطین نار سے پیدا کیے گئے، نار آگ کو کہتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں صراحتاً مذکور ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں تمہید میں ایک حدیث نقل کی ہے، وہ یہ ہے، ان اللہ خلق آدم وجعل فیہ نفسا وروحا فمن الروح عفافه وفهمه وحلمه وسخاؤه ووفاؤه ومن النفس شهوته وطیشه وصفحه وغضبه ونحو ذلك۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں ایک نفس اور ایک روح کو رکھا، پس عفت یعنی پاکدامنی، فہم، حلم، سخاوت اور وفاداری، یہ سب چیزیں روح سے نکلتی ہیں، اور شہوت، طیش، صفاحت، بیوقوفی، غصہ اور اس قسم کے تمام اخلاق ذمیمہ نفس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ روح سے ظاہر ہوتے ہیں اور اخلاق ذمیمہ نفس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ نیز قرآن و حدیث میں ذرا غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شہوت و صفاحت اور طیش اور اس قسم کے اخلاق ذمیمہ قرآن و حدیث میں نفس ہی کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، روح کی طرف منسوب نہیں کیے گئے، جیسے اس کی دلیل میں قرآن کی آیات کو ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ تمہارے لیے جنت میں وہ چیزیں ہیں جو تمہارے نفس چاہیں گے۔ چاہنا شہوت، نفس کی طرف اس کو منسوب کیا ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفس حاضر کیے گئے ہیں حرص اور بخل پر، تو بخل ایک اچھی چیز تو نہیں ہے، تو اس کو منسوب کیا ہے نفس کی طرف۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو شہوتوں سے پاک رکھا، تو شہوتوں کے ساتھ تعلق ہے نفس کا، سو بہشت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ ان آیتوں میں شہوت، حرص اور ہوائے نفسانی کو نفس کی طرف منسوب فرمایا ہے، اور یہ نہیں فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا تَشْتَهِي أَرْوَاحُكُمْ اُحْضِرَتِ الْأَرْوَاحُ الشُّحَّ،
اور وَنَهَى الروح عن الهوى، یہ ان الفاظ کے ساتھ قرآن میں بیان نہیں کیا۔ صفاحت کو ہی لیجئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ جو شخص ابراہیم کے دین سے منہ موڑے گا اس نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے۔ تو صفاحت کو منسوب کیا ہے نفس کی طرف۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آئی، تو اچھے کام روح کی طرف منسوب ہیں اور برے کام نفس کی طرف منسوب ہے۔ اس آیت میں صفاحت کو نفس کی طرف منسوب فرمایا اور الا من صفحت روحہ نہیں فرمایا۔ طیش اور غضب کو لیجئے، حدیث میں ہے کہ پہلوان اور قوی وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو بچھاڑ دے، اور یہ نہیں فرمایا کہ روح کو بچھاڑ دے، نفس کو بچھاڑ دے۔ نیز احادیث میں نفس سے جہاد کرنے کی بکثرت ترغیب مذکور ہے، اور جہاد نفس کو جہاد اکبر فرمایا ہے، مگر روح سے جہاد کرنا کسی حدیث میں نہیں دیکھا۔ نیز ایک ضعیف الاسناد حدیث میں یہ آیا ہے اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے مابین واقع ہے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی، اول تو نفس کا سب سے بڑا دشمن ہونا، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نفس کا مقام دو پہلوؤں کے درمیان ہے۔ اس سے بھی روح کا نفس سے مغائر ہونا ثابت ہو گیا، یعنی اس سے بات ثابت ہو گئی نفس الگ ایک اور چیز ہے، روح ایک اور چیز ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ روح انسان کی دشمن نہیں، دوسرے کہ روح سر سے پیر تک تمام اعضاء میں جاری اور ساری ہے، پہلو کے ساتھ مخصوص نہیں۔ نیز خزیمہ بن حکیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس کا مقام دریافت کیا تو فرمایا قلب میں ہے۔ یہ حدیث طبرانی معجم اوسط میں متعدد اسانید سے مروی ہے۔ نیز حسد اور تکبر کو قرآن کریم میں نفس کی طرف منسوب فرمایا ہے، حسدا من عند انفسہم، حسد کی بنا پر جو ان کے نفسوں سے پیدا ہوتا ہے، حسد کی بنا پر جو ان کے نفسوں سے، حسد کے پیدا ہونے کی جگہ نفس ہے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق ان لوگوں نے اپنے نفسوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ نیز حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، اس پر صراحتاً دلالت کرتا ہے کہ تمام برائیوں کا معدن اور سرچشمہ نفس ہے۔ یہ کسی جگہ نہیں فرمایا ان الروح لامارۃ بالسوء۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ روح انسان کو خیر کی طرف بلاتی ہے اور نفس شر کی طرف بلاتا ہے۔ قلب اگر مومن ہے تو روح کی اطاعت کرتا ہے۔ طبقات ابن سعد میں وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حق تعالی شانہ نے اول حضرت آدم علیہ السلام کا پانی اور مٹی کا پتلا بنایا، پھر یعنی پانی اور مٹی ملا کر پتلا بنایا، پھر اس میں نفس پیدا کیا، بعد ازاں اس میں روح پھونکی۔ تو اس حدیث سے بات ثابت ہو رہی کہ نفس الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ نفس روح کے علاوہ کوئی اور شے ہیں، نیز روح عالم امر سے ہیں۔ اللہ نے کہا قل الروح من امر ربی، آپ ان کو بتا دیجئے کہ روح اللہ کا امر ہے، عالم امر میں سے ہے روح، اور نفس عالم خلق سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جہاں ذکر ہے، میرے ذہن سے ابھی آیات نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر آدم کے لیے ان کے زوجہ کو پیدا کیا۔ تو خیر نفس عالم تخلیق سے ہے اور روح عالم امر سے ہے۔ کیا مطلب؟ روح اللہ کا امر ہے اور نفس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو خلقت دی، وجود دی ہے۔
علامہ بقائی سر الروح میں لکھتے ہیں وفی زاد المسیر لابن الجوزی فی تفسیری سورۃ زمر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن آدم نفس وروح فالنفس العقل والتمييز والروح النفس والتحريك فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه. وقال ابن جرير في الإنسان روح ونفس بينهما حاجز فهو تعالى يقبض النفس عند النوم ثم يردها إلى الجسد عند الانتباه فإذا أراد إماتة العبد في النوم لم يرد النفس وقبض الروح واللہ اعلم. علامہ اس کا ترجمہ ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زاد المسیر میں سورہ زمر کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انسان مجموعہ ہے نفس اور روح کا. انسان نفس سے ادراک اور امتیاز کرتا ہے اور روح سے سانس لیتا ہے اور حرکت کرتا ہے. جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ اس کے نفس کو قبض کر لیتے ہیں مگر روح کو قبض نہیں فرماتے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان میں ایک روح ہے اور ایک نفس اور ان کے مابین ایک پردہ حائل ہے. سوتے وقت اللہ نفس کو قبض کر لیتے ہیں اور بیداری کے وقت واپس کر دیتے ہیں، اور جب اللہ سونے کی حالت میں کسی کے مارنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس نفس کو واپس نہیں فرماتے اور روح کو قبض کر لیتے ہیں. روح کی شکل کیسی ہے؟ روح کی شکل بعینہ وہی ہے جو انسان کی شکل ہے. جس طرح جسم کے آنکھ، ناک، ہاتھ اور پیر ہیں، اسی طرح روح کے بھی آنکھ، ناک، ہاتھ اور پیر سب ہیں. اصل انسان تو روح ہے اور یہ ظاہری جسم روح کے لیے بمنزلہ لباس کے ہیں. جسمانی ہاتھ روحانی ہاتھوں کے لیے بمنزلہ آستین کے ہیں، اور ٹانگیں بمنزلہ پاجامہ کے ہیں، اور سر بمنزلہ ٹوپی کے ہیں، اور چہرہ بمنزلہ نقاب کے. وقس علی ھذا، اور اسی پر باقی سب اعضاء کو قیاس کر لیجئے. ٹائم دیکھ لیں. یہ تھوڑی سی بحث چلی تھی. کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے. اپنی کوششوں میں وہ لگے رہیں، تو ایک کوشش انہوں نے یہ بھی کی کہ علماء یہود سے پوچھ لیتے ہیں ان کے بارے میں. تو علماء یہود نے 3 چیزیں بتائی تھی کہ ان سے آپ پوچھئے اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، ان 2 کے بارے میں تو آپ کو جواب دیں گے. اور تیسری چیز ہے روح کے متعلق بھی آپ ان سے سوال کیجئے، اس کے متعلق آپ کو جواب نہیں دیں گے. تو اللہ نے پھر آیتیں اتاری، قرآن اتارا، ذوالقرنین کا قصہ بھی ذکر کیا سورہ کہف میں، اصحاب کہف کا قصہ بھی ذکر کیا سورہ کہف میں، اور اس سے سورہ کہف سے پہلی جو سورت ہے اس میں روح کا ذکر کیا. قل الروح من امر ربی، کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ روح میرا امر ہے. تو اس روح پر پھر مولانا نے بحث کی ہے کہ روح کیا چیز ہے، نفس کیا چیز ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، روح کی شکل کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی. آگے ہے کفار کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی، تکلیفیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ہے کفار نے، ان واقعات کو اب ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں. قریش نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی علی الاعلان دعوت دی جا رہی ہے اور کھلم کھلا بت پرستی کی برائیاں بیان کی جا رہی ہے، تو قریش اس وقت برداشت نہ کر سکے، اور جو ایک خدا کی طرف بلا رہا تھا اس کی دشمنی اور عداوت پر کمر بستہ اور توحید کے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ تہیہ کر لیا کہ آپ کو اس قدر تکلیف اور ایذا پہنچائی جائے کہ آپ دعوت اسلام سے باز آ جائیں. اب مختلف واقعات ہیں. پہلا واقعہ ہے معجم طبرانی میں منیب غامدی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لوگوں کو یہ فرماتے تھے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، مگر بعض بد نصیب تو آپ کو گالیاں دیتے تھے اور آپ پر تھوکتے، اور بعض آپ پر خاک ڈالتے، نعوذ باللہ. اسی طرح دوپہر ہو گئی
اس وقت ایک لڑکی پانی لے کر آئی اور آپ کے چہرہ انور اور دست مبارک کو دھویا۔ میں نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ آپ کی صاحبزادی زینب ہے۔ بخاری نے اس حدیث کو مختصراً اسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ حدیث حارث بن حارث غامدی سے بھی مروی ہے۔ اس میں اس قدر اور زیادہ ہے کہ آپ نے حضرت زینب سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، اے بیٹی، تو اپنے باپ کے مغلوب اور ذلیل ہونے کا خوف مت کر۔ رواہ البخاری فی تاریخہ والطبرانی و ابو نعیم۔ ابو زرعہ دمشقی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسرا واقعہ ہے طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذو المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے جاتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ اور ایک شخص آپ کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا جس سے جسم مبارک خون آلود ہو گیا، اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا، یا ایھا الناس لا تطیعوہ فانہ کذاب، اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ تیسرا واقعہ بنو کنانہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذو المجاز میں دیکھا، یہ فرماتے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ اور ابو جہل آپ پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا، اے لوگو، تم اس کے دھوکہ میں نہ آنا، یہ تم کو لات اور عزیٰ سے چھڑانا چاہتا ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہ فرماتے تھے۔ چلو اگلا واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ کل بیان کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔